اب جو اصل بات ہے، کیونکہ ظاہر ان کی شخصیت کا جو پہلو ہے وہ علمی مقام آپ کا، میں تو یہ جملہ اس وقت کہنا چاہتا ہوں، بلکہ جو نوجوان طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ تو خاص طور پہ آج کے پروگرام میں لازمی ہمارے ساتھ شامل رہیں، کیونکہ ما فوق العقل بات ہے صاحب. آپ یہ سوچئے 13 برس کی عمر تھی آپ کی، اور سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا علامہ صاحب، اور آپ امام المفسرین ترجمان القرآن رہتی دنیا تک. 13 برس کی کیا عمر ہوتی ہے؟ ذرا بتائیے لوگوں کو کتنا بڑا علمی مقام آپ کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ بھی اور میرے محترم سکالرز بھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اگر میں دو پہلو جو ہے وہ پہلے بیان کر لوں، پھر آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. حسان بن ثابت کے وہ اشعار اور خود عبداللہ ابن عباس کے اپنے اشعار اپنی ذات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ہدیہ ناظرین کر دوں. حسان بن ثابت فرماتے ہیں اذا مبن عباس بدا اللہ کے وجہ ہو، اگر ابن عباس عبداللہ ابن عباس اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، رایت لہو فی کل احوال فضل، تو وہ آپ کو سراپا فضل و علم و فضل دیکھیں گے اور با کمال دیکھیں گے. اگر آپ ظاہر کر دیں، فرماتے ہیں کفا و شفا ما فی النفوس فلم یدع، فرماتے ہیں واللہ سینوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے لیے ان کی ذات ہی کافی اور شافی ہے، اور کوئی ایسا سوال جو سینوں میں اٹھے اور اس کا جواب آپ نہ دے پائیں، سوال ابھی سینوں میں محفوظ ہوتے ہیں اور آپ جواب پہلے عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، یعنی آپ کی نظر دوسروں کے قلوب پر بھی ہوتی ہے، اذہان پر بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں لذی عربۃ، اور انتہائی فضل و کرم والے ہیں، فی القول جد ولا حزل، اور کسی کو غیر سنجیدہ سوال یا مزاحیہ سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی، اس قدر شافی جواب دیتے ہیں. سموت الی العلیٰ بغیر مشقت، فرماتے ہیں آپ آسمانوں کی بلندی تک پہنچ گئے بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی مشقت کے آپ نے آسمانوں کی بلندی کو چھو لیا. فنیلتا ذراحا علی دنی ولا وغلا، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس مقام تک ایسے پہنچے کہ آپ نے نہ کوئی خیانت کی اور نہ ہی کوئی ذلت آمیز کام کیا. آخر میں جو فرماتے ہیں بات بڑی قابل غور ہے، وہ اشعار بڑے قابل غور ہے. فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تعریف دیکھ کون رہے؟ حسان بن ثابت فرماتے ہیں خلقت خلیقا للمودۃ والندیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراپا محبت و مودت پیدا کیا اور سراپا مجسم جو ہے سخاوت پیدا کیا. فلیجن فلم تخلق کہامن ولا جہلا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی آپ سے کوئی جہالت کا کام، نادانی کام سرزد ہونے ہی نہیں. اللہ اکبر. دیکھیں کیسی بات ہے کہ آپ کی پوری حیات میں آپ سے کوئی ایسا امر سر انجام ہی نہیں ہوا جس کے اندر نادانی کیسے ہوتا. لعاب دہن مبارک جب آپ کے جسم اثر کا حصہ بن گیا. بالکل بجا فرمایا. خود جب آپ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے عمر کے آخری ایام میں، تو وہ آپ کے اپنے دو اشعار بڑے قابل غور ہیں. فرماتے ہیں ان یاخذ اللہ من عینی نورہما، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے میری دونوں آنکھوں کا نور لے لیا ہے، ففی لسانی و قلبی منہما نور، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میری زبان اور دل پہ حکمت اور دانائی کے سرچشمے جاری فرما دیے ہیں. فرماتے ہیں قلبی ذکی، میرا دل ذکی ہے، عقلی غیر ذی دخل، اور میری عقل ایسی ہے جہاں خلل کا دخل ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں وفی فمی صارم کالسیف ما صار، اور میری زبان کی کاٹ جو ہے تلوار کی تیز دھار سے بھی زیادہ ہے، اور میں حق اور باطل میں اس طرح امتیاز کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا فرمایا تھا کہ آپ حبر الامہ ہیں اور مفسر اور امام المفسرین ہیں. آپ ان کی تفسیر دیکھیے کہ میں جب ان کی تفاسیر کی کچھ نکات کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں. وہ قرآن کریم کی سورۃ دخان کی آیت آتی فما بکت علیہم السماء والارض، کہ فرعون کے لشکر کے غرق ہونے پر نہ آسمان روئے نہ زمین. تو آپ سے پوچھا گیا یہ زمین و آسمان بھی روتے ہیں کبھی؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں. مثال کتنی اچھی دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ سے جو ہے پیٹ سے اضطراب کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جب اس کو بھوک ہوتی ہے. فرمایا مومن مسلمان جب دعا مانگتا ہے تو دعا اوپر کو جاتی ہے، آسمان کی غذا بن جاتی ہے، سجدہ کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے تو زمین کی غذا بن جاتی ہے. جب مومن مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان کی غذا بھی بند ہوتی ہے، زمین کی غذا بند ہوتی ہے، تو آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے. یہ آپ کا مقام. تو عمر فاروق جو ہے خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، خود محدث امت ہے. خود محدث امت ہے. اور محدث کسے کہتے ہیں؟ جس کی دل پر بہرا صلی اللہ القاء فرما رہا ہو، الہام فرمائے. آپ سے جب کسی آیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے فرماتے ان طلق الی عباس، فرمایا جاؤ عباس کے پاس، عبداللہ ابن عباس کے پاس چلے جاؤ. فاسألہ فإنہ عالم من بقی بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے تھے کہ رسالت امام علیہ السلام کی وصال کے بعد یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جو قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہتے ہو تو آپ ان کے پاس چلے جاؤ. میں اصل میں چاہتا ہوں آپ ذرا اس بات پہ بھی کامنٹ فرمائیے، پھر انشاءاللہ ہم وقفے پہ چلتے ہیں کہ 13 برس کی عمر کیا ہوتی ہے آج؟ مثال کے طور پہ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں تو آج کے دور میں 8th کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے، چلیں آسان کرنے کے لیے لوگوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے
کہ 8th کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 13 برس کی عمر میں ہوتا ہے اور شیوخ بدر کے ساتھ بیٹھے ہیں. سر میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ یہ دیکھیے کہ 13 برس کی عمر ہے, 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ جو اس کے پیرلل مطلب آپ کی ایج ہے, اور بات یہ ہے کہ وہ کلام الہی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کے اسپوکس پرسن ہیں آپ, اس کے ترجمان ہیں. مطلب یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, عقل کا دخل نہیں ہے. جب آپ ترجمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن کے نمائندے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں, ان کی ساری حقیقت, ان کے مدعا کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا جو اپنے نبی کے بھی علم کو سمجھتے تھے اور اللہ کے علم کو بھی سمجھتے تھے. دونوں علوم آپ کے سینے میں محفوظ